السلام علیکم ویورز۔ اردو کا مشہور داستان باغ و بہار کے تیسرے درویش کا خلاصہ، اس سے قبل پہلے درویش اور دوسرے درویش کا خلاصہ یا تصحیح اسی چینل پر ڈال دیا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہا ہوں، اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تیسرے درویش کی تشریح یا خلاصہ اس ویڈیو میں آپ بہترین طریقے سے انشاءاللہ سمجھ پائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیر تیسرے درویش کی۔ احوال اس فقیر کا اے دوستا سنو، یعنی جو مجھ پر بیتی ہے وہ داستاں سنو۔ جو کچھ کہ شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیاں سنو۔ یعنی تیسرے درویش نے جب سرگزشت آزاد بخت کا قصہ ختم ہوا تو اس کے بعد سیر تیسرے درویش یعنی تیسرے درویش نے اپنی کہانی شروع کر دی ان دو اشعار کے ساتھ۔ تیسرا درویش کوٹ باندھ کر بیٹھا، سرگزشت سنانے لگا۔ عجم کا اکلوتا شہزادہ تھا، یعنی تیسرا درویش عجم کا اکلوتا شہزادہ ہے۔ جوانی میں دوستو یہ خود کہہ رہا ہے تیسرا درویش کہ میں عجم کا اکلوتا شہزادہ ہوں۔ جوانی میں دوستوں کے ساتھ چوسر گنجفہ اور شطرنج کھیلنے کے علاوہ شکار کے لیے دوستوں کے ہمراہ نکلتا، یعنی یہ شوقین تھے، وہ شطرنج کھیلنے کے، چوسر کھیلنے کے اور شکار کرنے کے یہ شوقین تھے۔ یہ عجم کا شہزادہ ایک دن سیر و شکار پر نکلا۔ ایک ہرن دیکھا تو دوستوں کو ساتھ آنے سے روکا کہ خود اکیلے ہرن کا شکار کرنے کا ارادہ بنایا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر ہرن کا تعاقب کرتے کرتے شام ہو گئی۔ یعنی وہ شکار کرنے تو دوستوں کے ساتھ آیا تھا، لیکن ایک ہرن کو دیکھ کر اس نے تمام دوستوں کو کہہ دیا کہ آپ لوگ پیچھے رہیے، میں اکیلے ہی اس ہرن کا شکار کروں گا، اور اسی کے تعاقب کرتے ہوئے اسی کے پیچھے پیچھے وہ چلتا رہا کہ شام ہو گئی۔ اللہ اکبر کے ساتھ پہلا تیر ہرن کے پاؤں میں لگا تو وہ لنگڑاتا ہوا پہاڑ کے دامن کے سمت چلا۔ میں بھی پیچھے چلا۔ اتار چڑھاؤ کے بعد ایک گنبد کے قریب باغیچہ اور چشمہ دکھا، مگر ہرن گم ہو گیا۔ یعنی وہ شام کا وقت ہو چکا تھا، تعاقب کرتے کرتے وہ تنے تنہا ہرن کے پیچھے تو چلا، شام کا وقت ہو گیا، اس کو پیاس لگی، اسے گھوڑے پر سوار تو تھا، لیکن اس نے ایک تیر ماری ہرن کے ایک پاؤں پر، وہ تیر جا کر لگ گئی۔ وہ ہرن لنگڑاتا ہوا پہاڑ کے دامن کے سمت چلا گیا۔ وہ ہرن پہاڑ کے دامن یعنی ایک باغیچے کی طرف چلا گیا۔ وہ ہرن ایک باغیچے کی طرف چلا گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ اور اب یہ شہزادہ تیسرا درویش یعنی عجم کا شہزادہ وہ اکیلا پڑ گیا ہے، اب ہرن بھی نہیں دکھ رہا۔ تھکا ہارا ہاتھ پاؤں دھو کے نہر کے کنارے بیٹھا کہ برج کے اندر سے رونے کی آواز سنی کہ اے بچے، جس نے تجھے تیر مارا، میری آہ کا تیر اس کے کلیجے میں لگیو۔ میں اس برج میں گیا تو دیکھا مسند پر بیٹھا سفید درویش بزرگ ہرن کے آگے لیٹ کر جانگ سے تیر نکالتا ہے۔ اس سے سلام کے بعد معافی طلب کی، بڑی دقت سے اس کے ساتھ مل کر تیر نکالا، اس کے دیے کو کھا پی کر چارپائی پر سو گیا۔ نوحہ زاری کی آواز سے آنکھ کھلی،
تو میں پلنگ پر تھا، دالان خالی، کونے کے پردے کو ہٹا کر دیکھا تو تخت پر 14 برس 14 ایئرس کی پری زاد فرنگی لباس میں بیٹھی ہے، اور وہ بزرگ سر پاؤں رکھ کر بے اختیار رو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہوا تو بزرگ نے گلاب چھڑک کر ہوش میں لایا۔ شہزادہ، عجم کا شہزادہ یعنی تیسرا درویش، وہ تھکا ہارا ہرن کے تعاقب میں گیا تھا۔ وہ ہرن پر اس نے تیر تو مارا، لیکن وہ ہرن غائب ہو گیا تھا۔ تو وہ تھکا ہارا نہر کے کنارے پہنچا تو ایک آواز، رونے کی آواز آئی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اے بچے، اے ہرن کے بچے، اے ہرن، جس نے تجھے تیر مارا ہے اس کے کلیجے پر تیر لگیو۔ روتے روتے ایک آواز آئی۔ جہاں سے آواز آئی اسی برج میں وہ شہزادہ تیسرا درویش پہنچا تو دیکھتا ہے کہ مسند پر بیٹھا ایک سفید پوش انسان ہے، جو ہرن کے آگے لیٹ کر وہ جانگ سے ہرن کی تیر کو وہ نکال رہا ہے۔ اس کے پاس وہ تیسرا درویش یعنی عجم کا شہزادہ وہ گیا اور جا کر اس سے معافی طلب کی اور کسی طرح اس تیر کو نکالا۔ اس انسان نے اسے کھلایا پلایا اور پھر تیسرا درویش وہ سو گیا وہیں پہ۔ نوحہ یعنی رونے دھونے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی، پردہ ہٹا کر اس نے دیکھا تو 14 برس کی فرنگ لباس پہنی ایک پری زاد اس کو دکھی، جس کے قریب بیٹھا وہ بزرگ انسان جو اس برج پر تھا، وہ بے اختیار رو رہا تھا۔ منظر کو دیکھ کر تیسرا درویش بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس بزرگ انسان نے اس کو یعنی تیسرے درویش کو گلاب چھڑک کر ہوش میں لایا۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس نازنین کو میں نے مخاطب کیا تو جواب نہ ملا۔ میں نے کہا سلام کا جواب نہ دینا کس مذہب میں درست ہے؟ وہ منہ نہ کھولی تو میں نے اس کا پاؤں چھوا، معلوم ہوا کہ وہ مورت ہے جسے اس بزرگ نے تراشا تھا۔ اس راز کو جاننے کے لیے جب میں اس بزرگ کے در پہ گیا تو وہ بولا، یعنی اس نازنین سے مخاطب ہو کر جب سلام کیا تیسرا درویش تو وہ نازنین 14 برس کی پری زاد فرنگ زاد، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تب معلوم چلا کہ وہ ایک مورت ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ ایک پتھر کا بنا ہوا مورت ہے۔ اس کا راز پتہ کرنے کے لیے اس بزرگ انسان کے پاس گیا تو اس بزرگ انسان نے بولا، میں نعمان سیاح یعنی میں نعمان سوداگر ہوں، میں نعمان سوداگر ہوں۔ سوداگری میں ہفتے اقلیم کی سیر کر چکا، میں نے تقریباً تمام جہاں گھوم چکا سوداگری کو لے کر۔ سیر فرنگ کی خواہش ہوئی، یعنی فرنگ کی خواہش ہوئی، فرنگ جانے کی خواہش ہوئی تو سوداگروں کے ساتھ جہاز سے کئی ماہ میں فرنگ پہنچا، یعنی فوراً پہنچا۔ ایسا شہر میں نے کبھی نہ دیکھا۔ ہماری آمد کا سن کر ایک خواجہ سرا آیا کہ شہزادی نے تحائف کے ساتھ دربار میں بلایا ہے۔ اگلی صبح سبہوک سے مناسب تحفے لے کر اور اپنی جانب سے ملا کر شاہی محل گیا۔ وہاں خاصے بھی خوبصورتی میں پریاں تھی۔ میں شہزادی کو دیکھ کر غش کھایا۔ شہزادی نے اپنی پسند کا جنس لے کر اگلے دن بلایا۔ نعمان سیاح یعنی نعمان سوداگر کہتا ہے کہ میں نے تقریباً تمام ممالک کی سیر کی ہے سوداگری کی غرض پر۔ مجھے سیر فرنگ کی خواہش ہوئی تو میں
जहाज में सवार होकर सौदागरों के साथ निकल पड़ा। कई महीनों के बाद जब फिरंग पहुंचा तो वहां पहुंचते ही वहां के खासे मुझे मिले। ख्वाजा सरा मिला और उसने कहा कि शहजादी ने आपको बुलाया है। आपके जिन्स आपकी जो आप जो सामान बेचते हो उसकी दिलदार शहजादी है, वो बुला रही है, आपसे वो सामान लेना चाहती है। तो ये शहजादा पहुंचा तो देख शहजादी शहजादा नहीं, ये नोमान नोमान सौदागर पहुंचा तो शहजादी को देखकर गश खाया। शहजादी ने उसके जिन्हें से की चीजों को लिया और बोला कि अगले दिन आना। नोमान शेया कहता है नुमान सौदागर कहता है कि मेरी दीवानगी को देखकर दोस्तों ने तबीयत का पूछा तो मैंने सफर की गर्मी का जिक्र किया। मैंने सफर की गर्मी का जिक्र किया। असल तो ये है कि मैं गश खाकर गिर पड़ा था मैं शहजादी के हुस्न को देखकर। फजर को ख्वाजा सरा के साथ मैं हाजिर हुआ मैं शहजादी के दरबार में हाजिर हुआ तो शहजादी ने खलवत में ले जाकर जिन्स पे कीमत देखी और पूछी। मैंने बताया निस्फ कीमत और निस्फ नफा लिखा है, सिर्फ कीमत दे दें। मगर बोली माँ माँ नफा कीमत के अलावा इनाम भी मिलेगा। अगर एक काम कर दो अगर एक काम कर दो तो मैं तुम्हें इनाम नफा के साथ इनाम भी दूंगा। एक खत लिखकर रुमाल में लपेट कर और निशानी के वास्ते उंगली से अंगूठी उतार कर दी और कहा, कोसों दूर कुशाबाग के खुसरू दारोगा को दिया और उससे जवाब तलब करके आ। यानी एक खत रुमाल में लपेटकर और निशानी के तौर पर उंगली से अंगूठी निकाल कर दिया और कहा कि कोसों दूर जाओ और कुशाबाग में एक खुसरू दारोगा है, उससे दे आओ और उससे जवाब तलब करके आओ। मैं पहुंचकर देखा, वो एक पिंजरे में कैद था। खुसरो दारोगा ने मुझे देखकर कहा, यह खतरनाक जगह है, तेरी मौत यहाँ लाई है। जवान ने मलिका के हालात भी पूछे। इतने में हबशियों की फौज मुझे बर्छी और तलवार से मारने लगी और मैं बेहोश हुआ। यानी जब वो उस खुसरो के पास पहुंचा, उस दारोगा के पास पहुंचा तो देखता है कि वो पिंजरे में कैद है। और उस खुसरो दारोगा ने कहा कि तुम यहाँ आया है, तेरी मौत यहाँ तुमको लाई है, तुम यहाँ जो आए हो ये बड़ी खतरनाक जगह है। उस जवान ने मलिका के हालात पूछे, उसकी खैरियत पूछ रहा था कि इतनी ही बातों के दरमियान में हबशियों ने यानी बादशाह के गुलामों ने उस पर तलवार बर्छी से मारकर उसे बेहोश कर दिया। आगे देखते हैं क्या वाकया होता है आगे चलकर। आंख खुली तो दो प्यादों के जरिए, यानी मेरी आंख खुली, नौमान सयाह कहता है कि आंख खुली मेरे तो दो प्यादों के जरिए उठाई चार पाई पर था। उठाई चार पाई पर था। पहले ने कहा, यानी जब आंख खुली, मैं तो बेहोश हो गया था, जब आंख खुली तो देखता हूँ कि दो प्यादे मुझे चारपाई पर लिए आगे आगे चला जा रहा है। पहले ने कहा, इस मुर्दे को, यानी ये दोनों प्यादा समझ रहा है कि मैं मुर्दा हो चुका हूँ, नुमान सौदागर कह रहे हैं। इस मुर्दे को मैदान में फेंक दें कि कुत्ते खाए। दूसरा बोला, तब तो बादशाह हमें जिंदा गाड़ कर कोल्हों में पिरवा देंगे। मैं होश में आते ही उन दोनों सिपाहियों से उस कैदी जवान का पूछा। उन्होंने बताया, यानी इन दोनों प्यादों ने
پیادوں میں سے ایک پیادہ نے کہا کہ اس مردے کو گاڑ دیتے ہیں میدان میں، دوسرے نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا کرنے سے بادشاہ ہمیں کولہوں میں پروا دیں گے۔ تو اسی دوران مجھے، یعنی نعمان شیعہ کہتا ہے کہ مجھے، نعمان سوداگر کہتا ہے کہ مجھے ہوش آیا، تو میں ہوش میں آتے ہی میں نے ان دونوں پیادوں سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ قیدی جوان کون تھا۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے سے مراد ان دونوں پیادوں نے بتایا، وہ پچھلے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ پچھلے بادشاہ نے چھوٹے بھائی کو تخت، یعنی پچھلے بادشاہ سے مراد یہاں پہ ہے کہ اس خسرو کا چچا، خسرو داروغہ کا چچا۔ تو پچھلے بادشاہ نے مجھے بھائی کی، پچھلے بادشاہ نے چھوٹے بھائی کو تخت دے کر وصیت کی تھی کہ جب میرا بیٹا بالغ ہو جائے تو اپنی بیٹی سے شادی کر کے تخت و تاج اسے سونپ دینا، مگر اس نے اسے پاگل مشہور کر کے قید کر دیا اور سخت نگرانی میں اس باغ میں بند کر رکھا۔ کئی بار زہر حلال دلوایا مگر یہ نہ مرا، شہزادی اور یہ عاشق وہ معشوق ہے۔ یعنی یہ دونوں پیادہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قیدی ہے، یہ قیدی کوئی اور نہیں، پچھلے بادشاہ کا بیٹا ہے، اور ابھی جو بادشاہ ہے وہ چچا ہے اس قیدی کا۔ پچھلے بادشاہ نے، یعنی اس قیدی کے والد نے فرمایا تھا کہ میری موت کے بعد یہ تخت تم سنبھالو، لیکن جب میرا بیٹا بالغ ہو جائے تو اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کرا دینا اور اسے اپنی تخت و تاج اسے سونپ دینا۔ مگر چچا نے غداری کی، اس نے اس خسرو داروغہ کو، اس قیدی کو کیا کر دیا، پاگل مشہور کر کے قید کر دیا، اور اسے مارنے کے لیے زہر حلال بھی دلایا مگر وہ نہ مرا۔ اور یہ شہزادی یعنی خسرو داروغہ، وہ شہزادہ ہے، اور یہ شہزادی دونوں عاشق و معشوق ہیں۔ تیرے ہاتھ آئے خط کو خبر ملتے ہی بادشاہ نے حبشیوں سے تجھ پر حملہ کروایا، اور اب بادشاہ کے کہنے پر وزیر نمک حرام نے شہزادے کی قتل پر آمادہ کر لیا ہے۔ اس وقت میں بھی یہ تماشا دیکھنے گیا، مگر شہزادے کے قریب پہنچ کر شہزادی نے تلوار پھینک کر اسے گلے لگایا۔ بادشاہ خفا ہوا تو شہزادی کو محل لے جایا گیا۔ وزیر نے تلوار اٹھا کر شہزادے کو قتل کرنا چاہا کہ غیب سے ایک تیر اس کی پیشانی پر لگا، وہ گر پڑا اور بادشاہ محل میں گھس گیا۔ شہزادے کو قفس میں قید کر کے پھر باغ میں رکھ دیا گیا۔ یعنی بادشاہ جب یہ خط تمہارے، یعنی نعمان کو کہتا ہے، دونوں پیادے، جب یہ خط تمہارے پاس آیا اور تم اس خط کو جب شہزادے کو دینے کے لیے گئے کہ حبشیوں نے تم پر، یعنی بادشاہ کے کہنے پر حبشیوں نے تم پر حملہ کیا تھا، اور بعد میں اس نمک حرام وزیر کے کہنے پر وزیر نے بادشاہ کو منایا کہ کسی طرح، اور شہزادی راضی ہو گئی، شہزادی بھی راضی ہو گئی شہزادے کو قتل کرنے کے لیے۔ اسی تماشے کو دکھایا جا رہا ہے اب سریعام۔ تو اسی تماشے کو ان دونوں کے ساتھ نعمان سیاح کہہ رہا ہے کہ نعمان
सौदागर कह रहा है कि मैं इन लोगों के साथ मैं भी हो लिया, मैं भी उस तमाशे को देखने को गया तो देखता हूँ कि शहजादी शहजादे के पास आकर तलवार को गिराकर उससे गले लगा दी। उसे देखकर वजीर तैश में आया, बादशाह भी खफा हुआ, और वजीर तलवार उठाकर शहजादे को कत्ल करने वाला ही था कि गैब से एक तीर उसकी पेशानी पर लगा और उसकी मौत वहीं पे हो गई। और बादशाह महल को घुस गया, शहजादी को भी महल में ले जाया गया था। और बाकी रह गया कौन? वो कैदी यानी शहजादा, जिसे कफस में बंद करके फिर से उसी बाग में रख दिया गया। शहजादी ने जर्राह से मेरा इलाज करवाया। नुमान सोया कह रहा है कि शहजादी ने जर्राह से मेरा इलाज करवाया और शिफा के बाद इनाम देकर रुखसत किया। सब रफीक और नौकर चाकर के साथ वापस यहाँ पहाड़ पर पहुंचा तो सब गुलामों नौकरों को रुपए देकर आजाद कर दिया कि जब तक जीता हूँ गजा तुम्हारे जिम्मे है। अब यही काम है कि इस सूरत को पूजता रहूं, इस मूरत को पूजता रहूं, यानी वही मूरत जिसे उसने पहाड़ी पर बनाया था, यानी उससे शहजादी की मूरत को पहाड़ी पर नुमान सिया ने बनाया और उसी को पूजने लगा। वहां से, उस इलाके से, फिरंग से वापस आकर, इसीलिए वो मूरत फिरंग की शहजादी की बनी हुई है, जिसको बनाया था कौन? नुमान ने, और नुमान उसे पूछता रहा। अब यहाँ से किस्सा आगे बढ़ता है, जिसमें तीसरा दरवेश भी अपनी दिलचस्पी उस फिरंग की शहजादी को लेकर दिल में रखता है। अब उसकी मोहब्बत और उसे हासिल करने के लिए, उसको देखने के लिए उसके दिल में जुस्तजू पैदा होती है, और वो अब यहाँ से कहानी उस तरफ को रुख लेती है। सौदागर नुमान की बात सुनकर कफनी गले में डालकर मैं अजम का शहजादा, मैं यानी अजम का शहजादा यानी तीसरा दरवेश फिरंग पहुंच गया। महल के गिर्द कई चक्कर काटा, लेकिन रसाई का मौका न मिला। एक दिन बाजार में सारी दुकानें जल्दी बंद होने लगी। एक मानिंद रुस्तुम जवान तलवार लिए था, जिसके पीछे दो गुलाम एक ताबूत को सर पर लिए चल रहे थे। यानी तीसरा दरवेश वो फिरंग को पहुंचा, उस नाज़नीन का यानी फिरंग की शहजादी का दीदार करने के लिए फिरंग पहुंचा था। पहुंचकर फिरंग के उस महल यानी शहजादे के उस महल के इर्द गिर्द कई चक्कर काटा, लेकिन उससे मुलाकात, उसका दीदार न हो पाया। एक दिन बाजार में देखता है कि दुकानें जल्दी बंद हो गई और एक रुस्तुम सा ताकतवर जवान तलवार लिए है और दो गुलाम एक ताबूत को लेकर सर पर चल रहे हैं। ये नजारा देखकर वो हैरान हुआ। आगे देखते क्या होता है। उनके पीछे मैं भी एक आलीशान मकान में घुसा। बहादुर जवान ने तलवार की धमकी दी तो मैंने गर्दन पेश कर दी। तीसरा दरवेश कहता है कि मैंने गर्दन पेश कर दी, मेरी दिलेरी पर दाद दी और नाश्ता कराकर मेरी वारदात पूछी। मैंने अपनी और नुमान सियाह की सरगुज़िश्त सुनाई। बोला, कौन बोला? वो रुस्तुम सा जवान बोला, मेरे जरिए तो मुराद को पहुंचेगा। हिजामत के बाद नहलाकर कपड़ा पहनाया और बताया, ये ताबूत उसी शहजादे का है जिसे वजीर ने मकर से मारा था। वजीर ने
دگا دیا اور اسے شہزادے کو مارا تھا۔ معاف کیجیے گا، یہاں وزیر کو تو ایک تیر لگی تھی، لیکن وہ وزیر اس وقت مرا نہیں تھا۔ جس وقت پیشانی پر اس کو تیر لگی تھی لیکن وہ مرا نہیں تھا۔ یہاں وزیر کیا کرتا ہے؟ وزیر مکر کر کے بادشاہ کے ساتھ مل کر وہ شہزادے کو قتل کر دیتا ہے۔ میں اس کا اب یہ کہہ رہا ہے، وہ رستم سا جو جوان ہے وہ کہہ رہا ہے میں اس کا رضائی یعنی کاکا ہوں، یعنی دودھ شریک بھائی ہوں۔ میں نے تلوار سے وزیر کو ختم کر کے بادشاہ پر اٹھائی تو وہ گر گرانے لگے، یعنی میں نے تلوار سے وزیر کو مار دیا۔ جب اس نے میرے شہزادے کو مارا تو میں نے وزیر کو ختم کر دیا، اور پھر بادشاہ کو مارنے کو گیا تو وہ گر گرا کر رونے لگا تو میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ہر نو چندی جمعرات کو تابوت کو لے کر ماتم کرتا میں پورے شہر میں پھرتا ہوں۔ شام ہوئی تو میرے اور ایک غلام کے سر پر تابوت رکھ کر تابوت شہزادے کی پاس شاہی باغ میں لے گیا۔ ہم دونوں کو درخت کے پاس بیٹھایا، ملکہ نے فاتحہ پڑھی تو اس بہادر جوان نے میرے بارے میں بتایا کہ اعظم کا شہزادہ آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے۔ ملکہ نے بتایا کہ ملکہ نے بلا کر ملاقات کی، رات کو اس جوان کے ساتھ گھر آیا تو بولا میں نے تیری حقیقت بیان کی اور سفارش کر دی ہے، ہر رات کو جایا کرو اور عیش خوشی منایا کرو۔ یعنی اس جوان یعنی رستم سے جوان نے ملکہ کو اس کی حقیقت یعنی اعظم کے بادشاہ کی حقیقت بیان کر دی، سفارش بھی کر دی ہے۔ ملکہ بھی راضی ہو گئی ہے، اب ہر رات کو جایا کرو، اور شہزادہ کو کہتا ہے اعظم کے شہزادے کو، وہ رستم طاقتور انسان جوان، وہ کہتا ہے کہ ہر رات کو جایا کرو، ملکہ سے عیش کیا کرو۔ ایک رات، اب یہ ہر رات جاتا ہے اور ملکہ سے یہ عیش کرتا ہے، دونوں عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک رات ملکہ نے مجھے گلے سے لگا کر کسی اور ملک لے جانے کہا، یعنی ملکہ اب ایک دن ایک رات کو گلے سے لگا کر یہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہ ملک نہیں بھاتا، مجھے کہیں اور لے چلو۔ غور طلب ہے کہ یہاں بادشاہ ابھی مرا نہیں ہے، بادشاہ زندہ ہے، یعنی اس شہزادی کا باپ۔ اور ہم چل دیے، یعنی اس کے سننے پر شہزادی نے کہا کہ مجھے یہ ملک نہیں بھاتا، کسی اور ملک لے چلو، تو میں یعنی اعظم کا شہزادہ یعنی تیسرا درویش میں چل پڑا شہزادی کو لے کر۔ اندھیرے میں بے ٹھکانہ چلتے چلتے ملکہ کے پاؤں میں پھپھولے پڑ گئے۔ میں ایک مکفل حویلی کو اپنے غلام کا مکان بتا کر تالا توڑ کر اسے اندر لے گیا۔ باورچی خانے میں رکھے نان کباب کو کھا کر شراب پی کر باہم ساری رات خوشی کی۔ صبح شاہی محل سے شہزادی اور میری سراغ رسائی پر ہزار اشرفی اور انعام کا اعلان ہوا، یعنی ہم دونوں وہاں سے تو نکل پڑے اور پہنچے رات کو کہیں
ایک حویلی پر ٹھہرا، جس کو میں شہزادی کو بتایا کہ یہ میرے غلام کی حویلی ہے، اور میں وہاں ٹھہرا، ٹھہر کر نان کباب کھایا اور ساری رات باہم خوشی کیا۔ اور صبح صبح خبر یہ ہوئی کہ شہزادی اور مجھے اگر جو پکڑ کے لے کر آوے گا یا اس کی سراغ بتاوے گا، اسے اشرفی اور انعام ملے گا۔ اور ہم دونوں جو اس حویلی پر تھے، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ہمارا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک بڑھیا شیطان کی خالہ ہاتھ میں تسبیح لیے برقع پہنے آئی اور بولی، میں اور میری بیٹی 2 دنوں سے بھوکے ہیں۔ میری بیٹی پورے دن دروازے میں ہے اور پاس کچھ بھی نہیں۔ ملکہ نے 4 نان کباب اور ایک انگوٹھی اتار کر دے دی۔ ہمارا ہمارا سراغ پا کر بڑھیا خوش ہوئی، ڈھیوری میں نان کباب پھینک دی، مگر بطور ثبوت انگوٹھی لے گئی۔ یعنی وہ بڑھیا بڑی چالاک تھی، وہ شیطان کی خالہ جیسی تھی۔ اس نے کیا کیا تھا کہ ہمارے دروازے کو کھلا دیکھ کر ہمیں وہ پہچان گئی، اور پہچان کر وہ ناٹک کی کہ میری بیٹی بڑی بھوکی ہے، کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو شہزادی نے اسے نان اور انگوٹھی دے دی کہ یہ بھکارن بوڑھی عورت ہے، اس کو کچھ کام میں آ جائے گا۔ لیکن وہ بوڑھی عورت بڑی چالاک تھی، اس کو سراغ مل گیا تاکہ وہ بادشاہ کو جا کر کہے کہ آپ کی شہزادی اور وہ عزم کا شہزادہ مل گیا ہے، جس سے کہ مجھے کیا مل جائے، انعام ملے اور 1000 اشرفی ملے۔ تو یہ کیا گوشت، یہ نان اور یہ انگوٹھی کیا؟ لیکن اس نے اس نان کو تو پھینک دیا، انگوٹھی کو نشانی کے طور پر وہ لیتے ہوئے آگے بڑھی۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں مکان مالک، جوان مرد سپاہی بہزاد خان، اس داستان کا ایک اہم کردار ہے۔ یہ اہم کردار ہے، اس کردار کو لے کر آگے بھی متحرک کردار ہے، یہ کردار آگے چل کر بھی آپ کو داستان میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو مالک جو تھا اس حویلی کا، اس مکان کا، اس بڑھیا کو اسے پکڑ لایا، جو نیزہ اور ہرن لٹکائے آ رہا تھا۔ درخت کی ٹہنی سے بڑھیا کو الٹا لٹکا دیا اور وہ تڑپ کر مر گئی، یعنی اسے مار دیا۔ پھر نوجوان نے ہمیں دروازہ کھلا چھوڑنے پر تھوڑی میٹھی زجز، یعنی میٹھی ڈانٹ ڈاٹا کہ آپ نے دروازہ کی کھلا رکھ دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو علم نہیں، دروازہ کھول کر نہیں سونا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بوڑھی عورت آئی تھی اور آپ کا سراغ لے کر گئی، اور یہ بادشاہ کو بتا دیتی۔ تو ملکہ جب یہ واقعہ دیکھتی ہے تو ملکہ مسکرا کر بولتی ہے کہ شہزادہ اپنے غلام کی حویلی بتا کر مجھے لایا ہے۔ تو بہزاد مسکرا کر کہا، یہ سچ ہے، میں اب سے جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی حفاظت کروں گا، آپ دونوں کی حفاظت کروں گا، یہ میرا فرض بنتا ہے۔ 6 ماہ حویلی میں گزرے تھے کہ میری بے خبری پر والدین کی حالت کا سوچ کر میں رویا۔ میں سے مراد یہاں پہ ہے شہزادہ۔ بہزاد میرے لیے ترکی گھوڑا اور ملکہ کے لیے گھوڑی لے آیا۔ اس کے پیچھے چلتے شہر کے دروازے پر آئے تو اس نے ایک نعرہ مار کر نگہبانوں کو للکارا کہ بادشاہ کو خبر دو، بہزاد خان ملکہ اور بادشاہ کے داماد شہزادہ
کامکار کو لے کر جا رہا ہے۔ اگر مردمی کا نشہ ہے تو ملکہ کو چھین لو۔ یعنی وہ بہزاد اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے یہاں پہ۔ جب شہزادے کو گھر کی یاد آئی، اعظم کے شہزادے کو گھر کی یاد آئی، تو بہزاد ایک ترکی گھوڑا لے کر آتا ہے۔ ترکی گھوڑا علامت ہے تیز رفتاری کا، تو تیز رفتار گھوڑے کو لے کر آتا ہے اور شہزادی کے لیے گھوڑی لے کر آتا ہے۔ اس پر سوار ہو کر وہ جب چلتا ہے تو شہر کے دروازے پر پہنچتا ہے، جہاں وہ للکارتا ہے کہ جاؤ بادشاہ کو خبر دے دو، میں بہزاد خان ملکہ اور بادشاہ کے داماد یعنی شہزادے کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ بادشاہ نے ہم تینوں کو زندہ یا مردہ لانے کی حکم دے کر وزیر اور میز بخشی کو بھیجا۔ بہزاد لشکر کو چیرتا ان دونوں کے سر کاٹ کر لایا تو فوج تربتر ہو گئی۔ پھر پوری فوج کے ساتھ بادشاہ آیا تو اسے بھی شکست دے کر پسپا کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بہزاد خان وہ کتنا طاقتور اس کہانی میں بہزاد خان کو دکھایا گیا ہے، بمقابل تیسرے درویش کے یعنی شہزادے کے شہزادہ اعظم کے شہزادے سے۔ یہاں طاقتور بہزاد خان ہے۔ ہم اپنے ملک کی تیسرا درویش کہتا ہے ہم اپنے ملک کی سرحد کے قریب پہنچے، یعنی ہم تینوں، بہزاد، شہزادی، فرنگ اور میں، تو بسلامتی واپسی کا خط میں نے اپنے باپ بادشاہ کو بھیجا۔ وہ استقبال کو لبے دریا کھڑے تھے، یعنی ایک دریا سے دوسرے دریا کو کراس کر کے اسے پہنچنا تھا، تو لبے دریا اس دریا کے کنارے وہ کھڑے تھے اور میں اس دریا کے کنارے۔ اب اس دریا کو پار کرنا تھا۔ میں جھٹ قدم بوشی کے لیے گھوڑا دریا میں ڈال کر بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے گھوڑے کے پیچھے ہی خود بخود شہزادی کی گھوڑی دریا میں اتری۔ ملکہ نے بانگ کھینچی مگر دونوں ڈوب گئے۔ یعنی شہزادہ، اس کا گھوڑا تو نکل گیا لیکن یہ گھوڑی بڑی کمزور تھی شہزادی کی، اس کی بانگ تو کھینچی گئی لیکن وہ دونوں ڈوب گئی، وہ گھوڑی بھی ڈوب گئی اور شہزادی بھی ڈوب گئی اس دریا میں۔ بچانے کے لیے بہزاد گھوڑا سمیت اترا مگر وہ بھی ڈوب گیا۔ وہاں جال منگوا کر والد نے ملاحوں اور غوطہ خوروں سے سارا دریا چھان مروایا مگر دونوں کا سراغ نہ ملا۔ مجھے والد نے اپنے محل لے گیا اور سب کچھ بھول کر نئی زندگی کو خوشی خوشی جینے کو کہا، لیکن میرا دل نہ مانا، کیونکہ میرا دل تو ملکہ فرنگ کی طرف مائل تھا۔ ایک رات ڈوبنے کے ارادے سے میں اسی دریا میں گلے تک پانی میں پہنچا تھا کہ وہی برقع پوش، یعنی وہی برقع پوش جو کہ جنہوں نے تمہیں بشارت دی ہے، میں تمہیں سے مراد یہاں پہ ہے دوسرے درویش، پہلے درویش کو جن وہ بزرگ انسان جو جب بھی یہ کوئی خودکشی کرنے جاتا ہے تو وہ بزرگ انسان آتا ہے، وہی آیا تھا، وہی برقع پوش، وہی بزرگ انسان، وہی سفید پوش، میرا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی کہ ملکہ اور بہزاد خان جیتے ہیں، یعنی وہ زندہ ہے، وہ صحیح سلامت ہے۔ ملک روم جا، جہاں دو اور درویش گئے ہیں، ان سے ملے گا تو اپنی مراد کو پہنچے گا۔ تو یہ تھی کہانی تیسرے درویش کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
ویڈیو طویل تھا، اسے آپ چاہے تو اسپیڈ بڑھا کر انٹو 2 یا انٹو 1.5 سن سکتے ہیں تاکہ مختصراً وقت میں آپ اس کا خلاصہ سمجھ لیں۔ ویڈیو کو شروع تا آخر دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔